ذائقۃ الموت آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین الشاکرین الذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، مٹی کی عمارت ہے ایک مٹی کا مکان، خون کا غارہ بنایا جس میٹھے ہڈیاں چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان۔ موت کی پرزور آندھی جب بھی آ ٹکرائے گی یہ عمارت بھی بیچاری خاک میں مل جائے گی۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان تو ہے 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ کہتے ہیں اس جہاں میں پھر آنا کبھی نہ ہوگا، شاید بے کسوں کی ایک یاد سی رہے گی۔ قابل قدر سامعین محترم، سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے اس قابل سمجھا ہے۔ حالانکہ ہمارے اصل تو مقامی لوگ جو ہیں علماء کرام نے کہا ہے، لیکن آپ لوگوں نے مجھے عزت دی ہے، اللہ نے آپ لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی، تو آپ لوگوں نے یہ جو کیا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اجر عطا فرمائے۔ بعض تقریر تو میں اتنا نہیں کرتا، چند باتیں وہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جو ہمارے کام کی۔ تقریریں تو ہم سنتے رہتے ہیں علماء کرام کی، لیکن بات وہ ہونی چاہیے جو ہم پلے باندھیں اور اس کو بسم اللہ پلے باندھیں اور اس کو یاد رکھیں، اس کے اوپر عمل کریں تاکہ ہم اس جہان میں اور اگلے جہان میں کامیاب ہو جائیں۔ اس وقت آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں نے قرآن کریم کی وہ آیت تلاوت کی ہے جو آپ لوگ عام اکثر خطبے پر سنتے رہتے ہیں اور عام لوگوں کو یاد بھی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ لیکن آج میں آپ کو وہ بات بتاؤں گا کہ شاید آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے زندگی میں شاید سنی ہوگی لیکن اکثر لوگوں نے نہیں سنی ہوگی۔ ایسی بات عرض کروں گا کہ آپ لوگ خوش ہو جائیں گے اور آپ کے دل و دماغ میں وہ بات بھی آئے گی کہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے پاک کلام میں یہ فرما دیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ تو ہم سب کو پتہ لگ گیا، پہلے بھی سنتے ہیں، میں نے کوئی نئی بات نہیں کر دی، پہلے بھی سنتے رہتے ہیں، لیکن جو بات کرنے والا ہوں وہ سننی۔ نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ذائقہ جو ہوتا ہے وہ 3 قسم کا ہوتا ہے، ایک میٹھا ہوتا ہے، ایک کڑوا ہوتا ہے، ایک پھیکا ہوتا ہے۔ صحیح بات ہے؟ جیسا کسی کا ایمان ہوگا، جیسا کسی کا اللہ پر، اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین ہوگا، اتنا ہی ذائقہ اس کو چکھایا جائے گا۔ اگر وہ مومن ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھتا ہے، اس کلمے کی طاقت کو سمجھتا ہے، یہ کلمہ جو پڑھتا ہے، پہلے ہم یہاں بات کر لیتے ہیں پھر نفس کی بات کریں گے، پھر اس کے آگے جو میں کہنے والا ہوں وہ بات کریں گے، ذرا غور کرنا ہے آپ لوگوں نے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پتہ چلا کہ جس بندے نے یہ کلمہ پڑھ لیا وہ کون ہے، کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں زمین سے، آسمان سے، سمندروں سے، پہاڑوں سے، کائنات پوری کی پوری کائنات سے، پوری کی پوری مخلوق سے یہ انسان اعلیٰ بنا ہے۔ صرف رکنیت فارم پر کر دیا،
अल्लाह के नबी की पार्टी में शामिल हो गया, अल्लाह के नबी का उम्मती बन गया, अल्लाह के नबी का नौकर बन गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा, पढ़ते ही इसका शान पूरी कायनात से ऊपर चला गया। सिर्फ कलमा पढ़े, अभी नमाज नहीं पढ़ी, अभी ज़कात अदा नहीं की, अभी हज नहीं किया, अभी रमजान का रोजा नहीं आया, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से इसका शान इतना ऊपर चला गया। और मिला क्या नकल? फरमाया एक मर्तबा पढ़ने से 4000 नेकियां अमाल नामा में लिखी गई। जब पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो फिर इसको समझा कि इसका माना क्या है। मैंने जो ये दो लफ्ज पढ़े हैं, एक ला इलाहा इल्लल्लाह और एक मोहम्मद रसूलुल्लाह, एक ला इलाहा इल्लल्लाह एक मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसका क्या है? फरमाया जब इसको समझ कर पढ़ा तो फिर 50,000 नेकियां नामा माल में लिखी। पढ़ने से, सिर्फ पढ़ने से। अभी अमल नहीं किया, अमल तो बाद की बात है, अमल करेंगे तो पता नहीं क्या होगा। कहते हैं ना कि ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा। अभी पढ़ा है, पढ़ने से इतना कुछ मिलने लगा। अच्छा, जब इस कलमे को पढ़ा और अमल किया तो फिर उसके लिए मौत का जायका मीठा है, उसको तकलीफ नहीं होगी। मौत का जायका कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, उसके लिए जायका मीठा है, उसको तकलीफ नहीं होगी, उसका मकाम ऊंचा हो जाएगा। और इस कलमा पढ़ने के बाद जब अमल की तरफ तवज्जो करेगा तो हदीस में आता है कि अर्श पर चरागाह किया जाता है, अर्श पर रोशनी की जाती है, जन्नत को सजा दिया जाता है, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। फरिश्ते पूछते हैं, ए अल्लाह, ए खालिक़े कायनात, ये इतना इंतजाम, इतना एहतमाम तू कर रहा है, इतना तो इंतजाम उस वक्त किया था जब तुम्हारा महबूब अर्श पर आया था, क्या अब भी कोई आ रहा है? इतना इंतजाम हो रहा है, अब भी कोई आ रहा है? तो अल्लाह पाक फरमाएंगे नहीं नहीं, वो तो एक मर्तबा आया था मेरा महबूब, अब मेरे महबूब के नौकर ने मुझसे सुलह कर ली, मेरे महबूब के उम्मती ने मुझसे सुलह कर ली है, इसलिए मैं अर्श पर इतनी रोशनी और चरागाह कर रहा हूँ, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, जन्नत को सजा दिया गया है, क्योंकि उसकी और मेरी वो जमीन पर बंदा बैठा था, दिल में उसने कहा, ऐ अल्लाह, मैंने जिंदगी में बहुत सारी गलतियां की हैं, ऐ अल्लाह मैं जानता हूँ कि मेरी खताएं बहुत हैं, लेकिन अपने महबूब की वजह से मुझे माफ कर। अब उसकी मेरी सुलह हो गई, इसलिए मैं अल्लाह खुशियां मना रहा हूँ, मैं अल्लाह खुशियां मना रहा हूँ, उस बंदे की और मेरी सुलह हुई। तो इस बंदे के लिए मौत का जायका है मीठा। तो जो अमल नहीं किया, कलमा तो पढ़ा, अमल नहीं किया, वो कहते हैं ना कि वहां पे मम्बा तशरीफ ला रहे थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बहुत बड़े सहाबी हैं, बड़ी शान के मालिक हैं। तो रात का टाइम था, तो कब्रिस्तान से गुजर हुआ। जब कब्रिस्तान से गुजर हुआ तो एक जमात उसने देखी, लोग देखे, औरतें और मर्द देखे, तो उनको कहा अस्सलामु अलैकुम, उन्होंने ना सुना ना जवाब दिया, ना सुना ना जवाब दिया। थोड़ा सा सफर आगे किया तो कुछ लोग और थे, औरतें मर्द काफी, उसको नजर आए, फिर उसने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उन्होंने देखा तो सही, सुन तो लिया मगर जवाब नहीं दिया। थोड़ा सा आगे सफर किया तो फिर कुछ लोग नजर आए, औरतें और मर्द, फिर कहा अस्सलामु अलैकुम, फिर उन्होंने कहा वा अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़ा अजीब हैरान हो गया कि पहले लोगों ने सुना भी नहीं और जवाब भी नहीं दिया, दूसरों ने सुन तो लिया मगर जवाब नहीं दिया, और इन लोगों ने सुना भी है, जवाब भी दिया। ये जाकर अल्लाह के महबूब की खिदमत में बाबा क्या सारा पेश किया,
کہ اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے مالک کے لاڈلے محبوب میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا جو پہلے لوگ نظر آئے تھے آپ کو عورتیں اور مرد جنہوں نے نہ سنا نہ جواب دیا وہ تھے کافر و مشرک جو کلمے سے دور تھے کلمے سے محروم تھے. اور جو دوسرے لوگ ملے انہوں نے کلمہ تو پڑھا تھا اس لیے انہوں نے سنا ہے لیکن جواب اس لیے نہیں دیا کہ کلمے کو سمجھا نہیں. اور جنہوں نے سنا بھی اور جواب بھی دیا وہ لوگ ہیں جنہوں نے کلمے کو پڑھا بھی اور کلمے کو سمجھا بھی. تو بھائی ذائقہ تو چکھنا ہے ہر نفس نے موت کا مگر ذائقہ میں فرق ہے. کچھ لوگوں کے لیے میٹھا ہے کچھ لوگوں کے لیے پھیکا ہے کچھ لوگوں کے لیے کڑوا ہے. جیسا ہی ایمان ہوگا ویسا ہی ذائقہ ہوگا. الہ العالمین جو کچھ تلاوت یا اللہ پاک اور بیان کیا ہے یا اللہ یہ سارا جو ثواب جو کچھ پڑھیا پڑھایا ہے کہ اللہ سارا کا سارا بارگاہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بصدقہ محمد مصطفیٰ و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سارا کا سارا حج و ثواب تمام نقباء شہداء صلحاء اتقیاء صوفیاء علماء قرآن حفاظ مرد مومن اہل ایمان عورتوں مرد سب جتنے مستقن بالخصوص مرحومہ مغفورہ ان دلوں میں ثواب پہنچا. یا اللہ پاک پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام صدقے زندہ لوگ نے انہوں نے دین اسلام کے عمل کی توفیق عطا فرما. جو دنیا کی رخصت تھی گئے انہوں نے بخشش صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک